السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل زی اسٹوریز۔ ہماری آج کی اسٹوری کا نام ہے توحید کی روشنی۔ عثمان ایک نوجوان لڑکا تھا جو اپنے گاؤں میں اپنی والدہ، والد اور بہن بھائیوں کے ساتھ رہتا تھا۔ ان کا خاندان ایک مذہبی گھرانے سے تعلق رکھتا تھا اور ہمیشہ اسلامی روایات پر عمل کرتا تھا، لیکن ایک مسئلہ تھا جو ان کی زندگی کا حصہ بن چکا تھا۔ عثمان کا خاندان اور گاؤں کے بہت سے لوگ قبروں اور مزارات پر جا کر دعائیں مانگتے اور عقیدت سے وہاں عبادت کرتے۔ وہ یقین رکھتے تھے کہ ان مزارات پہ جانے سے ان کی مشکلات حل ہو جائیں گی اور بزرگوں کی روحیں ان کی مدد کریں گی۔ عثمان بچپن سے یہ دیکھتا آیا تھا کہ اس کے والد اور گاؤں کے لوگ مزارات پر باقاعدگی سے حاضری دیتے ہیں۔ عثمان خود بھی بچپن میں ان روایات کا حصہ تھا، لیکن جیسے جیسے وہ بڑا ہوا اسے ان کاموں میں کچھ شک ہونے لگا۔ اس کا دل اندر سے کہتا تھا صرف اللہ ہی حاجت روائی کرنے والا ہے، پھر یہ قبروں پر جانا اور وہاں سے مدد مانگنا کیوں؟ مگر چونکہ یہ خاندان کی روایت تھی اس لیے وہ کچھ کہے بغیر خاموشی سے اس کا حصہ بنتا رہا۔ ایک دن گاؤں کی مسجد میں ایک عالم دین مولانا ابراہیم کا خطبہ سننے کا موقع ملا۔ مولانا ابراہیم ایک بڑے عالم تھے جو قرآن و سنت کی روشنی میں توحید کی تعلیم دیتے تھے۔ اس دن ان کا خطبہ توحید کے موضوع پر تھا اور وہ خاص طور پر شرک کی برائیوں پر زور دے رہے تھے۔ انہوں نے کہا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا سب سے بڑا گناہ ہے۔ قبروں پر جانا اور وہاں دعا مانگنا شرک ہے اور ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، صرف مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ عثمان نے یہ خطبہ بہت غور سے سنا۔ اسے مولانا کی باتوں میں سچائی نظر آئی اور وہ گہری سوچ میں پڑ گیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس بارے میں مزید علم حاصل کرے گا اور اپنے دل کے شک کو دور کرے گا۔ خطبات کے بعد عثمان نے مولانا ابراہیم سے ملاقات کی اور ان سے اپنے دل کی بات کہی۔ مولانا نے عثمان کو قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا سب سے بڑا گناہ ہے۔ انہوں نے کہا، قبروں اور مزارات پر جانا اور وہاں سے مدد مانگنا اسلام میں منع ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ انسانوں کے دلوں کی دعا سننے والا ہے اور ہمیں براہ راست اسی سے مدد مانگنی چاہیے۔ مولانا ابراہیم کی باتیں سن کر عثمان کا دل مطمئن ہو گیا اور اس نے تہیہ کر لیا کہ اس غلط عقیدے کو ترک کرے گا اور اپنے خاندان کو بھی اس بات کا علم دے گا۔ عثمان نے جب اپنے والد اور والدہ سے اس بات کا ذکر کیا کہ قبروں پر جانا اور وہاں سے دعا مانگنا شرک ہے اور ہمیں صرف اللہ سے مانگنا چاہیے، تو اس کے والد کو شدید غصہ آیا۔ انہوں نے کہا، یہ ہمارے بزرگوں کی روایات ہے، ہم صدیوں سے مزاروں پر جا کر دعا مانگتے ہیں، ان بزرگوں کی برکت سے ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں، تم کون ہوتے ہو ہمیں روکنے والے؟ عثمان نے والد کو قرآن و حدیث سے دلائل دیے مگر وہ اپنی بات پر قائم رہے۔ عثمان کے لیے یہ ایک مشکل وقت تھا کیونکہ وہ اپنے والد کا دل نہیں دکھانا چاہتا تھا مگر وہ حق کے راستے پر بھی چلنا چاہتا تھا۔ چند ماہ بعد عثمان کے والد اچانک شدید بیمار ہو گئے۔ خاندان کے لوگ پریشان ہو گئے اور انہوں نے فوری طور پر مزار پر جا کر دعا مانگنے کا فیصلہ کیا، لیکن عثمان نے اس وقت انکار کر دیا اور کہا، ہمیں اللہ سے براہ راست دعا مانگنی چاہیے، اللہ ہی شفا دینے والا ہے اور ہمیں اسی سے مدد کی طلب کرنی چاہیے۔ اس کی والدہ اور بہن بھائی بھی خوف زدہ تھے، لیکن عثمان نے ان کو سمجھایا کہ اللہ سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ عثمان کے والد نے مجبوراً عثمان کی بات مانی اور سب نے مل کر اللہ سے دعا کی۔ کچھ دن بعد عثمان کے والد کی حالت بہتر ہونے لگی اور وہ صحت یاب ہو گئے۔ یہ دیکھ کر خاندان کے لوگ حیران رہ گئے اور ان کے دل میں یہ بات گھر کر گئی کہ واقعی مدد اور شفا صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ عثمان کے والد نے اپنے بیٹے سے معافی مانگی اور کہا، بیٹا تم ٹھیک کہتے تھے، ہمیں صرف اللہ سے مدد مانگنی چاہیے اور کسی مخلوق کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرنا چاہیے۔ عثمان کے والد کی تبدیلی دیکھ کر گاؤں کے اور بھی لوگ اس پر غور کرنے لگے اور مزارات پر جانا چھوڑ دیا۔ مولانا ابراہیم کی تعلیمات اور عثمان کی استقامت سے
گاؤں میں ایک نئی روشنی پھیل گئی اور لوگ توحید کی اصل روح کو پہچاننے لگے۔ عثمان نے اپنی محنت اور سچائی کے ذریعے نہ صرف اپنے خاندان کو بلکہ پورے گاؤں کو قبر پرستی سے دور کر کے توحید کی روشنی کی تعلیم دی۔ اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان رکھتے ہوئے ہر مشکل کا حل اور ہر دعا کی قبولیت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور ہمیں کسی واسطے یا مخلوق کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے۔